2-3 مہینے ہو گئے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں 2-3 مہینے میں آپ کے سامنے وہ مقدمہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ 1 مہینے میں یا اسی مہینے یا اس سے اگلے مہینے میں بیلنس آف ٹریڈ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر معاشی ترقی کا سفر آہستہ آہستہ شروع ہوگا. 3-4-5 مہینے مشکل کے ہیں اور مشکل رہے گی، مگر اس کے بعد انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. جی وہ مناسب نہیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب تک اوگرا کی سمری نہ آئے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. تو وہ آپ مہربانی کیجئے. جی انشاءاللہ آ جائے گی، جیسی سمری آئے گی اسی وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. نہیں ابھی نہیں بھیجی، نہیں ابھی نہیں بھیجی. دوسرا مجھے یہ جاننا تھا کہ جب کیبنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی تو یہ اعلان کیا گیا کہ سائفا کی انویسٹیگیشن کرائیں گے اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، بلکہ کمیشن بنا دیا گیا ہے اور وہ کسی صاحب کا نام بھی دیا گیا. فرح گوگی کے حوالے سے کئی پریس کانفرنسز کی گئی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ فرح گوگی کے بارے میں بھی معاملہ وہیں کا نہیں رہا، بلکہ وہ آفیسر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی بحال کر کے تو کہیں پوسٹنگ دے دی گئی. آج بھی آپ یہ اسی قسم کی گفتگو جی میں تو ہم جی کب تک یہ سنتے رہیں گے اور ایکشن نہیں دیں گے؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو وہ کیسز بتائے ہیں جن کے اوپر یا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں اور فیصلہ محفوظ ہے، یا آپ کے سامنے کمیٹیز بن چکی ہیں اور نیب کا پروسیس شروع ہو گیا. میں نے تو کوئی آپ سے ہوا میں بات نہیں کی کہ اس نے چوری کی لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے، ایسی تو کوئی بات میں نے نہیں کی. میں نے تو آپ سے کچھ سوال معصومانہ پوچھے ہیں کہ کیا کوئی شخص، یہ جو آپ کے سامنے میں نے مقدمہ رکھا ہے، کتابوں کا حوالہ دیا، اخبارات کا حوالہ دیا، جو آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں، جو الیکشن کمیشن میں چیزیں پڑی ہیں ان کا حوالہ دیا، جو نیب میں مقدمات چل رہے ہیں ان کا حوالہ دیا. میں نے تو کوئی ہوا میں بات نہیں کی. میں نے تو آپ کو کہا یہ مقدمات ہیں، یہاں پہنچ چکے ہیں. مگر سوال میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ سب کے باوجود ایک شخص صادق اور امین ہے؟ یہ ہے سوال جو آپ سے بھی پوچھا اور آپ کے توسط سے عوام کے سامنے بھی رکھا. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو صوبے ہیں وہ وفاق کے ساتھ نہیں ہیں، جس وجہ سے ان کی ٹیم جو ہے وہ آگے نہیں جا پا رہی. اس کی کس صداقت ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں؟ دیکھیے آئی ایم ایف کسی بھی ملک سے اس کے آئین کے تحت ڈیل کرتی ہے. ویسے فواد صاحب تو اس سے پہلے آئین کے اوپر بھی تبصرہ کر چکے ہیں، کچھ صدارتی نظام کا بھی تذکرہ کر چکے ہیں، 18ویں ترمیم کا بھی کر چکے ہیں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ ان کا ہے ایک خاص نقطۂ نظر. ہم تو پلین ونیلا آئین کے ماننے والے لوگ ہیں، جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اگر آئین میں کہیں لکھا ہو، کہیں بھی کسی اسمال پرنٹ میں بھی لکھا ہو کہ اگر آپ کی پنجاب میں حکومت نہ ہو تو وفاق میں نہ بنائیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اگر بھائی آئین اس کی اجازت دیتا ہے، ہماری ایک الحاقی اس وقت وہ حکومت ہے، 2 صوبوں میں ہماری جو شریک پارٹیاں ہیں ان کی حکومت ہے، 2 صوبوں میں دوسری پارٹی کی حکومت ہے. ایک فیصلے سے ہم متفق نہیں ہیں، مگر بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے، ہم نے سر جھکایا ہے. اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں ان پہ کئی ہو چکی ہیں پریس کانفرنس، چاہیں گے تو ایک اور کر لیں گے کہ صدر کس وقت صدر ہوتا ہے. ایک پارٹی کا صدر ہوتا ہے، دوسری پارٹی کا صدر نہیں ہوتا. ایک پارٹی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے تو وہ نہ صرف وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے بلکہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا. آئین میں لکھا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو گے اپنی پارٹی کے خلاف تو تمہاری سیٹ تحلیل کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی. یہ تو سزا مقرر ہے. آئین میں کہیں میں نہیں پڑھ سکا جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ جو ووٹ دیا ہے وہ ووٹ بھی نہیں ہے. اگر ووٹ ہی نہیں ہے تو سزا کس چیز کی؟ لیکن چلیں چھوڑیں، وہ ایک لمبی بحث ہے. وہ فیصلہ بہرحال آپ کے سامنے ہم نے مانا. 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے. آئین میں سر میں آتا ہوں، کہیں نہیں لکھا. سر میرا جواب تو سن لیں. میں آپ کے بات، چلیے آپ بتائیے. نہیں، آئی ایم ایف کیا سویڈن کے آئین کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ آئی ہے یہاں پہ. ڈنمارک کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. پاکستان کا آئین ہے نا بھائی، تو پاکستان کے آئین کے تحت ہی بات کرے گی نا. تو کیا بولے گی کہ آپ کا آئین تو یہ کہتا ہے لیکن ہم نہیں مانتے؟ یہ کہے گی؟ کیسی بات ہے یہ؟ جو جی میں آئے، جس کے جی میں آئے وہ کہہ دیتا ہے. ایک ملک ہے یہ، کیا بنانا ریپبلک ہے جہاں پہ کوئی آئین وائن نہیں ہے؟ ایک سب نے کہا اچھا ایسا ہے تو ایسا ہو جائے تو ہو جائے پھر. مگر یہ فضول گفتگو ہے میرے خیال میں. آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں جنہوں نے تبصرہ کیا ان کے متعلق کہہ رہا ہوں.
سر ایک سیکنڈ لے لیجیے، اگر ان کو دیا مائک تو ان سے سنیں۔ آپ کے دوست فواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ سناب صاحب داخلہ پنجاب آ سکتی ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس کو کچھ بلکہ آپ کے کو اینکر رہے ہیں جی میرے آج بھی دوست ہیں، میں نے تو کبھی ان کی دوستی سے، میں کوئی ایسے تھوڑی ہوں کہ آپ کے ساتھ دوستی بھی کروں اور پھر یہاں مائک جب کھلے تو آپ کے خلاف بات بھی کروں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ میرے وہ دوست ہیں، جب غلط بات کریں گے تو میں اس کو غلط کہوں گا تو پکڑ لینا رانا صاحب کو۔ پہلے بھی تو ہیروین ڈالی تھی، 23 کلو 22 کلو ہیروین ڈالی تھی نا۔ پہلے کہا تھا پولیس کو، جب پولیس نے نہ کیا تو ANF سے ڈلوا دی، تو پھر پکڑ لینا، پنجاب آئیں گے ڈال دیں کچھ، پہلے بھی ڈالا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، دوبارہ سے ڈالیں، اس دفعہ 20 من ہیروین ڈالیں تاکہ پکڑنے میں کوئی جکڑ تو ہو۔ 23 کلو سے تو پکڑے نہیں گئے، تو اب بوری ڈالیں، بوریوں میں رکھیں ہیروین اور ڈالیں لوگوں کے گھروں میں، پھر ہوگی تسلی، ضرور پکڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کا سوال رہ گیا، سوری میں معافی چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔